بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو مقصد زندگی لے کر فرش عزا پہ تشریف لاتے ہیں خدا ان تمام مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے۔ مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ مکتب اہل بیت ایک حادثاتی مکتب نہیں ہے۔ اس مکتب کے لیے اہل بیت نے کچھ جد و جہد جو لوگوں کے سامنے ہیں وہ کی ہے، اور اس کا اکثر جد و جہد کا جو پہلو خفیہ جسے ہم کہتے ہیں سیکرٹ ہے، وہ اکثر شیعوں کو نہیں پتہ۔ ہم نے صرف اپنے بچوں کو واقعات بتائے، احادیث بتائیں، روایات بتائیں، لیکن کس طرح سے یہ مکتب پروان چڑھا، وہ رمز و راز کیا تھے، کس طرح اہل بیت نے شیعوں کو آپس میں جوڑا، کہ آپ اچانک سے آپ کو تاریخ میں سننے کو ملتا ہے کہ 5ویں امام کے کل میں نے عرض کیا کہ لیکچر میں 4000 لوگ تشریف لاتے ہیں، 6ٹھے امام درس دیتے ہیں تو 6,000 لوگ ان کے درس میں شرکت کرتے ہیں۔ کیسے ممکن ہے ایک معاشرہ جو قاتل امام ہو اچانک سے ناصر امام بن جائے؟ کیسے ممکن ہے کہ اچانک سے ایک اشعری فیملی کا ایک فیملی کے 6 افراد اعلان کریں کہ ہم شیعہ علی ہونا چاہتے ہیں، اور ان 6 افراد کو دیکھتے ہوئے پورا شہر اعلان کر دے کہ ہم شیعہ ہونا چاہتے ہیں؟ یعنی صرف 5ویں اور 6ٹھے امام کے زمانے میں قم شیعہ ہو چکا ہے، کاشان شیعہ ہو چکا ہے، شہر رے شیعہ ہو چکا ہے۔ حالانکہ معصومین کا کوئی سفر ان شہروں میں نہیں ہے کہ بحرین سے ایک بندہ اٹھتا ہے 6ٹھے امام کے پاس آتا ہے کہ مولا نہ صرف شیعہ ہوا بلکہ اسے مال غنائم سے، یعنی 90 امام تک، امام جواد کے زمانے تک جو خمس شیعوں پہ واجب تھا وہ خمس غنائم تھا۔ جس امام نے خمس مقاصب کا فتویٰ دیا وہ امام جواد تھے، اور اس فتوے کے فوراً بعد امام جواد کو شہید کر دیا جاتا ہے، کیونکہ حاکم دیکھ رہا تھا کہ خمس غنائم اتنا آ رہا ہے، اب اگر خمس مقاصب کا فتویٰ دیا گیا تو کتنا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس امور وجوہات مالی جمع ہو جائیں گے، کہ صرف 7ویں امام کے زمانے میں اگر کوئی غریب حاکم کے پاس جاتا تھا کہ مجھے مدد کرو، مالی امداد کرو جو حکومت سبسڈی دیتی ہے، تو کہتے ہیں ہارون ہر غریب کو 14 دینار دیتا تھا۔ اگر کوئی غریب گیا، کوئی فقیر گیا، کوئی بے گھر گیا تو مدد کرتا تھا 14 دینار، اور کہتے ہیں یہی غریب اگر امام کے در پہ آتا تھا، فرزند رسول کے در پہ آتا تھا، تو امام اسے 140 دینار دیتے تھے۔ اب تصور کریں کہ مالی اعتبار سے اہل بیت کتنے مضبوط، کہ ایک وقت امیر المومنین کا آپ سنتے ہیں کہ مولا کنویں سے پانی نکالتے ہیں اور اس پانی کے عوض امیر المومنین کو چند کھجوریں دی جاتی ہیں۔ ایک وقت آپ سنتے ہیں 7ویں امام کا، 6ٹھے امام کا، کہ اس قدر انہوں نے اپنا اکنومیکل سسٹم مضبوط کیا۔ تو یہ نہیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام یا یہ مکتب حادثاتی مکتب ہے، بڑے طریقے سے 6ٹھے امام کے زمانے کے بعد آرگنائزیشن آف لا بنائی گئی، وکلا کا پورا سسٹم بنایا گیا، یعنی یہ وکیل بھی ہوتے تھے، ساتھ میں لوگوں کی تربیت بھی کرتے تھے، کہ امام نے ہر فیلڈ کے لیے اپنا الگ شاگرد رکھا ہوا تھا۔ لوگوں سے ملتے کہاں تھے، کیونکہ گھروں کے اندر یا درس و تدریس میں لوگ ان سے ملا کرتے تھے،
اور آپ دیکھتے ہیں 8ویں امام کے بعد پھر پابندی ہے. امام حسن عسکری تو عسکرین یعنی کینٹ کے اندر رہتے تھے, کوئی مل بھی نہیں سکتا تھا. تو کہاں لوگوں سے ملتے تھے؟ بہترین جگہ جہاں سے لوگوں سے ملا جاتا تھا وہ ایام حج ہوتے تھے, کہ ہر مسلمان حج میں آتا تھا. عرفات میں لوگوں سے ملتے تھے کہ ملتا ایک شام اہل شام کا فرد آیا اور کہنے لگا فرزند رسول میں آپ سے توحید کے معاملات میں سوال کرنا چاہتا ہوں. امام نے ایک صحابی کی طرف اشارہ کیا کہ جتنے توحیدی مسائل ہیں اس سے پوچھو. پھر کہنے لگا کہ مولا میں آپ سے کلام کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں. پھر دوسرے شاگرد کو کہا کہ کلام کے جواب جتنے بات ہیں اس سے جواب دو. پھر کہنے لگا فرزند رسول میں امامت کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں. پھر تیسرے شاگرد کو بولا کہ امامت کے جتنے مسائل ہیں تم اسے بتاؤ. فرزند رسول میں قرآن اور قرآن کی تفسیر کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. پھر چوتھے شاگرد کی طرف اشارہ کیا کہ جتنے سوالات ہیں اس شاگرد سے پوچھو. یعنی امام نے ہر مرحلے میں اپنا ایک شاگرد بنایا ہوا تھا جو لوگوں کی فکری تربیت بھی کرتے تھے, ذہنی تربیت بھی کرتے تھے. کہ میں نے کہا کہ قرآن مجید میں یہ جو نیٹ ورک ہے جس کا میں نے کل ذکر کیا کہ چلانے والے اہل بیت اور قرآن ہے, قانون ہے معروف اور منکر, افراد کا آپس میں تعلق اور بندھن ہے محبت اہل بیت. اس نیٹ ورک کی بنیاد اور فیڈنگ ہے عقل اور فطرت. اس کا نتیجہ ہے حکمت اور عدل کا قائم ہونا پوری کائنات میں. اب یہ نیٹ ورک کو مالی مدد کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ بغیر مالی مدد کے نہ امام بارگاہ چل سکتا ہے, نہ کوئی اسکول چل سکتا ہے, نہ کوئی سسٹم چل سکتا ہے. تبھی پروردگار عالم نے جب امیر المؤمنین کی ولایت کا ذکر کیا کہ انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. فرمایا تیسرا ولی وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے. یہ کیوں نہیں کہا کہ تیسرا ولی وہ ہے جو خیبر کو فتح کرے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ تیسرا ولی وہ ہے جو مثلا باب مدینۃ العلم ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ تیسرا ولی وہ ہے جو بابا حسنین ہے؟ کتنی صفات امیر المؤمنین کی. ولایت کے ساتھ زکوٰۃ کو کیوں جوڑا؟ کہ تیسرا ولی وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے. مطلب یہ سمجھانا چاہا کہ نظام ولایت بغیر اکنومیکل سسٹم کے نہیں چل سکتا. ولایت کے ساتھ ذکر زکوٰۃ ہے. اور آپ ہر زمانے میں دیکھتے ہیں کہ اگر امامت چل رہی ہے تو ساتھ میں یہ جو اکنومیکل سسٹم تھا جو کسی بھی فرقے اور کسی بھی مکتب کے پاس نہیں ہے, صرف مکتب اہل بیت والوں کے پاس ہے, جسے ہم نظام خمس بولتے ہیں. کہ صرف چھٹے امام کے زمانے میں خمس غنائم. خمس غنائم کا مطلب کسی کا چچا مر گیا, اولاد نہیں تھی, اس کا ارث اسے ملا, اسے خمس نکالے گا. جنگوں میں جاتے تھے, جو مال ملتا تھا اس سے خمس ملتا تھا. گھر کے اندر کھدائی کی, کوئی بہت بڑا مال نکل گیا, اسے کہتے تھے خمس غنائم. جو غنائم اور غنیمت کے ذریعے سے بغیر محنت کے انسان کو حاصل ہوا اس سے خمس نکلتا تھا. آپ کے امام جواد نے فتویٰ دیا خمس مکاسب کا, کیونکہ جنگیں اب ختم ہو گئیں, زیادہ تر لوگوں کا کام کسب تھا, تجارت تھی, پیسہ نوکری پیشہ طبقہ تھا. اب فرمایا اس سے بھی تم کیا نکالو گے؟ خمس نکالو گے. تو حاکم کو خطرہ ہوا, جب غنائم سے اتنا پیسہ آتا تھا تو مکاسب بھی اگر آ گیا تو یہ نیٹ ورک کتنا کیا ہو جائے گا؟ مضبوط ہو جائے گا. تو یہ کوشش کرتے تھے. ملتا ہے صرف ایک امام کا وکیل, صرف ایک وکیل جو پکڑا گیا اور وہ شہید ہوئے. پھر امام نے مصلی پہ بیٹھ کے حاکم کو بد دعا دی, اس کا قاتل بھی پکڑا گیا اور اسے پھر سزائے موت امام نے دلوائی. لیکن امام کا کوئی وکیل پکڑا بھی نہیں جاتا تھا, یعنی ظاہر بھی نہیں کرتے تھے کہ ہمارا وکیل کون ہے. کہتے اکثر اصحاب جب چھٹے امام کے پاس آتے تھے وہ اکثر ایک جملہ کہتے تھے کہ مولا ہمارا نام اس ڈائری میں ہے جس میں آپ کے شیعوں کا نام ہے. کیونکہ اکثر چھٹے امام کہتے تھے ایک ہمارے پاس ڈائری ہے, جیسے کہتے تھے کتاب الیمین, اصحاب الیمین. کتاب الیمین کا ایک دفتر ہے, ایک کتاب ہے جس میں ہمیں ہمارے حقیقی شیعوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں, ان کی نسلیں, ان کے نام. تو جب بھی امام سے ملتے تھے یہی سوال کرتے تھے, مولا ہمارا نام اس ڈائری کے اندر ہے, مولا ہمارا نام آپ کے شیعوں کے اندر ہے. کہ ایک زید نامی مولا کا صحابی آتا ہے, کہتا ہے مولا میرا نام آپ کی ڈائری کے اندر ہے. امام کہتے ہیں ہاں تمہارا نام ہماری ڈائری کے اندر ہے. اور کہتے ہیں اس ڈائری میں اہل عراق کے نام ہوتے تھے, اہل بصرہ کے نام ہوتے تھے, جہاں جہاں شیعہ ہوتے تھے. پھر امام کے جو خاص اصحاب ہوتے تھے ان کے پاس بھی کچھ ڈائریاں ہوتی تھیں جن میں لکھتے تھے کمپلیٹلی
لی کہ کون سا شیعہ کتنے مواجے پے کرتا ہے امام کو اور پیسے دیتا ہے، کہاں پہ کس کی کون سی ڈیوٹی ہے، کون کس شیعے کو کس طرح ملائے گا۔ اسی لیے امام کے اصحاب کو بعض اوقات تحت شکنجہ بھی لاتے تھے، ان کو تازیانے بھی مارے جاتے تھے کہ ہمیں ان شیعوں کے نام بتاؤ جن کی ڈیوٹیز بصرہ میں کیا ہیں، جن کی ڈیوٹیز مثلا اہواز میں کیا ہیں، جن کی ڈیوٹیز قم میں کیا ہیں۔ اور اس قدر یہ مصمم ہوتے تھے، یہ مر تو جاتے تھے لیکن ان ناموں کو بیان نہیں کرتے تھے۔ ان میں سے ایک امام کے صحابی ہیں جناب محمد ابن ابی عمیر، کہتے ہیں ان کو ہارون نے پکڑا۔ اب یہ اتنا جلیل القدر صحابی، یعنی امام کا صحابی ہے، لیکن اسے ہارون نے بھی آفر دی کہ آپ چیف جسٹس بن جاؤ، اسے مامون نے بھی آفر دی کہ آپ چیف جسٹس بن جاؤ، لیکن اس نے انکار کر دیا کہ میں کسی ظالم کی حکومت کے اندر چیف جسٹس بننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مناظروں میں اگر کسی کو ایز اے ریفری رکھا کرتے تھے، ایون مامون بھی اگر رکھتا تھا تو کسے رکھتا تھا؟ محمد ابن عمیر کو رکھتا تھا۔ کہتے ہیں ہارون کے زمانے میں مولا کے صحابی کو پکڑا گیا۔ نقل کرتے ہیں جناب محمد ابن شاذان، یہ دونوں صحابی ہیں چھٹے امام کے، کہتے ہیں ان کے بدن پہ جب ہارون نے بلایا اور کہا کہ مجھے وہ نام بتاؤ جو اہل بصرہ کے شیعوں کے نام ہیں، یعنی ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ کس شہر میں امام کا کون سا فرد امام کا شیعہ ہے۔ اس قدر چھپا کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کام کو جاری و ساری رکھتے تھے، اس قدر اس نیٹ ورک کو مضبوط کیا ہوا تھا کہ چپے چپے میں شیعہ تو ہوتے تھے پر کسی کو پتا نہیں تھا یہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، کہ اچانک اس شہر میں ایک مجمع نکلتا تھا اور ایک ریولیشنری موومنٹ پیدا ہوتی تھی، پھر پتا چلتا تھا کہ جناب پورا گاؤں کا گاؤں کیا ہو گیا؟ شیعہ ہو گیا۔ کہ وقت کا حاکم مأمون جب حکومت پہ آتا ہے مجبور ہوتا ہے امام رضا کو اپنا ولی عہد بنانے کے لیے، کیونکہ ایک طرف اس نے عربوں کے ساتھ جنگ لی، اس کا بھائی عرب تھا، یہ کسی ایرانی ماں سے پیدا ہوا تھا، بھائی کو قتل کیا۔ اب جانتا تھا کہ اہل مدینہ بھی امام رضا کو چاہتے ہیں، اہل خراسان بھی امام رضا کو چاہتے ہیں۔ اب حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے امام رضا کو اپنے پاس لاتا ہے تاکہ میں شیعوں کی حمایت کو کیا کروں؟ اپنی طرف کھینچ سکوں۔ یعنی آپ ایک زمانہ دیکھتے ہیں امام حسین کو کس بے دردی سے شہید کیا جاتا ہے، پھر 4-5 امام کیا محنت کرتے ہیں کہ حاکم آل رسول کو اپنا ولی عہد بناتا ہے۔ جب مولا کو زہر بھی دیتا ہے تو اعلان نہیں کرتا میں نے زہر دی ہے، یہ تو امام رضا کی وصیت تھی کہ ہمیں پتا چلا کہ مامون نے شہید کیا، اور ابا سالت کو بتا، ابا سالت میرے شیعوں کو بتانا جو اتنا ڈھونگ رچ رہا ہے کہ میں محب اہل بیت ہوں، اسی نے مجھے کیا کیا ہے؟ زہر دی ہے۔ جب امام موسیٰ کاظم کو شہید کیا جاتا ہے تو کسی مسلمان کے ہاتھ سے مولا کو زہر نہیں دی جاتی، ایک یہودی کے گھر بھیجا جاتا ہے تاکہ حاکم کے اوپر الزام نہ لگے، کسی یہودی کے اوپر الزام لگے کہ اس یہودی نے امام موسیٰ کاظم کو کیا دیا؟ زہر دیا۔ کس طریقے سے معصومین نے کام کیا کہ حاکم مجبور ہوتا ہے اپنی بیٹی کا رشتہ امام جواد کو دے تاکہ یہ بتائیں کہ یہ میرا داماد ہے، آگے جا کے ان کی نسل پر ہم کیا کریں، یعنی سلسلہ امامت پھر ہماری نسل سے چلے۔ لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ اولاد اسی خاتون سے دیتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ حکمت الہی ہے کہ شجرہ طیبہ کہاں سے ہوگا؟ آپ کتنے بھی خبیثوں کو بہترین گھروں میں داخل کر دو لیکن ان خبیث نسلوں سے کبھی طیب نسلیں باہر نہیں آ سکتی ہیں۔ یہ حکمت پروردگار کس طریقے سے اہل بیت نے اس مکتب کو چلایا۔ یہ امام کا بہترین صحابی، یعنی یہ ہارون کے زمانے میں بھی، یہ مامون کے زمانے میں بھی جناب محمد ابن ابی عمیر، کہتے ہیں اس کو ہارون نے پکڑا، کہا بتاؤ کہاں ہیں تمہارے شیعوں کے نام؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ اس لعین نے حکم دیا کہ اس امام کے جلیل القدر صحابی کے بدن سے لباس اتارا جائے۔ کہتے ہیں 2 درختوں کے بیچ میں ان کو رسیوں سے باندھا گیا اور حکم دیا 100 تازیانے اسے مارے جائیں۔ اب اس زمانے کے تازیانے کہتے ہیں کہ 80 بھی پڑے تو بندہ مر جائے۔ جناب محمد ابن ابی عمیر کہتے ہیں کہ جب تازیانے پڑے، کہتے ہیں جب محمد ابن شاذان کو کہتے ہیں کہ جب 100 تازیانہ 100 پہ جب پہنچا تو کہتے ہیں درد اور تکلیف اتنی تھی، بس اتنا تھا کہ میں بتا دیتا کہ بصرہ میں شیعوں کے نام کیا ہیں۔ کہتے ہیں جب آخری تازیانہ پڑا نا تکلیف اتنی آئی کہ اب میرے برداشت سے باہر تھی، میں شاید وہ نام بتا دیتا۔ تو یہاں امام کے کسی اور صاحب، یعنی خود دربار ہارون کے اندر بھی مولا کے کوئی چاہنے والے موجود تھے، یعنی ایک بندہ تازیانہ مارا، ایک اس کے سامنے کھڑا ہے، اس نے دیکھا کہ جب اس کی ہمت ختم ہو رہی ہے، اسے کہا کہ ابن ابی عمیر
یہ سوچو کہ تم اللہ کی دربار میں کھڑے ہوئے ہو، یہ سوچو کہ کس کے سامنے کھڑے ہو. کہ یہ جب جملہ کہا نا کہ تم اللہ کی دربار میں کھڑے ہو، کہ میرے اندر ہمت آ گئی. اور اس لائی نے پھر آرڈر دیا 20 تازیانے اور مارے جائیں، کہ کسی کو بھی 120 تازیانے نہیں مارے گئے. پھر بعد میں اس کو جیل میں ڈالا. صرف جیل میں نہیں ڈالا، اس کی پوری ملکیت یعنی 1,20,000 دینار، اس کے جتنے اموال تھے ان اموال کو غصب کیا. کہ جب یہ زندان سے باہر آتے ہیں کہتے ہیں میرے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا. جانے سے پہلے بہت بڑا تاجر، کپڑے کی دکانیں تھیں، لیکن جب باہر آیا دکان بھی اس سے لے لی، گھر بھی اس سے لے لیا، سیاسی مخالف ہے، سب کچھ اس کا چھین لیا. کہتا ہے جب باہر آیا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اب تقویٰ کا معیار دیکھیے. جناب ابی عمیر کہتے ہیں ایک شخص جس کو میں نے اپنی تجارت کے زمانے میں 1,000 دینار قرضہ دیا تھا، اسے جب پتا چلا کبھی عمیر زندان سے باہر آیا ہے، اب کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، 1 درہم اور دینار کے لیے پریشان ہے. کہتا میں جس گھر میں رہتا تھا میں نے اس گھر کو بیچا اور 1,000 دینار میں گھر بیچا. 10 درہم ہے کہ 1 دینار، 1,000 دینار میں گھر بیچا. یہ پیسہ لا کے ابی عمیر کے پاس آیا. ابی عمیر نے یہ کہا کہ کہاں سے پیسہ لائے ہو؟ کوئی ارث ملا ہے؟ میں نے کہا نہیں. کسی نے انعام دیا ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہیں سے خزانہ ملا ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہا 1,000 دینار کہاں سے لائے ہو؟ کہنے لگے ابی عمیر میں نے اپنا گھر بیچا ہے کیونکہ آپ کا قرضہ تھا، میں قرضہ واپس کرنے آیا ہوں. کہ ابی عمیر کی تقویٰ دیکھیے کہ میرے مولا نے فرمایا ہے اگر کسی کا قرضہ ہی کیوں نہ ہو لیکن اس قرضے کو ادا کرنے کے لیے اپنے گھروں کو نہ بیچا کرو. کہ میں 1 درہم اور دینار کے لیے پریشان ہوں لیکن میں تمہارا 1 دینار اپنی ذات پہ خرچ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے مولا نے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے. صرف مامون ہارون کے زمانے میں زندان میں گئے، دونوں بہنیں اس کی محدثہ، اور جب مامون کا زمانہ آیا مامون نے اسے آفر دی کہ میرے چیف جسٹس بن جاؤ. مامون کے زمانے میں بھی نہیں بنا. پھر مامون نے اسے زندان میں ڈالا. کہتے ہیں 4 سال یہ مامون کے زندان کے اندر تھا. پھر گھر پہ اٹیک ہوا. یہ واحد مولا کا صحابی ہے جو صبح حدیثیں سنتا تھا، رات کو جا کے حدیث لکھتا تھا، اور اس کے حدیث کا متن یہ تھا کہ میں نے خود سنا امام جعفر صادق سے، یعنی ڈائریکٹ راوی تھا. اور اتنی حدیثیں اس نے لکھی اور کتابیں لکھی. لیکن جب زندان میں گیا گھر پہ چھاپا لگا. اس کی بہن دونوں محدثہ تھیں، بہنوں نے گھر کی زمین کو کھودا اور ساری کتابیں کیا کی؟ وہاں پہ دفن کر دی اور مٹی ڈال دی. کہ محمد بن عمیر کہتے ہیں جب 4 سال کے بعد میں زندان سے باہر آیا اور اتنی محنت سے میں نے ہزاروں حدیثوں کو لکھا تھا، اور بہن سے پوچھا کہ وہ کتابیں کہاں گئیں؟ کہ یہاں پہ ڈھونڈنے آئے تھے لہٰذا ہم نے چھپا دی ہیں زمین کے نیچے. کہتے ہیں پھر میں نے زمین کھدوائی اور جب کتابیں نکالی تو ساری گل چکی تھیں، سڑ چکی تھیں، ایک بھی حدیث نہیں بچی. بعد میں ہمارے پاس جو روایتیں ملتی ہیں ساری روایتیں اس بیچارے نے اپنے حافظے کے اندر جو حفظ کی ہوئی روایتیں تھیں پھر ان کو دوبارہ لکھنا شروع کر دیا. یہ مکتب اتنی آسانی سے آپ تک نہیں پہنچا، بڑی محنتوں سے، بڑی زحمتوں سے، اہل بیت کی تربیت کے ذریعے سے یہ مکتب تشیع بنا. کہ صرف آپ 6 امام کے زمانے کے وکلا پڑھیں گے، 7ویں امام کے زمانے کے وکلا پڑھیں گے کہ معصوم نے اگر کسی کو وکیل بنایا، مثلا 30 ہزار دینار خمس آ رہا ہے، 1 لاکھ دینار خمس آ رہا ہے، اب معصوم اپنے گھر میں رکھیں، حاکم چھاپا لگائے تو پیسہ لے کر چلا جائے. اگر کوئی وکیل اپنے گھر میں رکھے تو وکیل پکڑا جائے کہ بھائی اتنا پیسہ آپ نے کہاں سے رکھا. تو عجیب ہے 20 کے قریب جو معصوم کے وکلا ہیں، وہ 20 کے 20 معصوم کے وکلا مدینے کے بازار میں ان کا جو کام تھا وہ صراف کا کام تھا، یعنی وہ کرنسی کا کام کرتے تھے. اور یہی کرنسی والا بندہ کیا بنا؟ معصوم کا وکیل بنا. کہ اگر پیسہ پکڑا بھی جائے تو وہ کیا بولے کہ جناب یہ ایکسچینج کا پیسہ ہے، اس سے موسیٰ کاظم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس سے جعفر صادق کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو آپ 80% جو معصوم کے وکلا دیکھتے ہیں وہ بزنس وائز کیا کرتے تھے؟ وہ صراف کا کام کرتے تھے. بصرے میں مولا کا وکیل ہے، وہ کپڑے کا کام کرتا ہے. یعنی اکثر تجار تھے جن کو معصومین اپنے کیا دیتے تھے؟ پیسے دیتے تھے. پھر انہی پیسوں کو کس کو پہنچانا ہے، کس شیعہ کی مدد کرنی ہے، وہ کمپلیٹ نیٹ ورک بنایا تھا جس کے ذریعے سے شیعت کی بنیادیں مضبوط ہوئیں. اور اتنے ظلم میں معصومین نے استبداد کا مقابلہ بھی کیا اور شیعوں کی فکری تربیت بھی کی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک ہے درس و تدریس، دوسرا ہے مالی اعتبار سے ایجوکیشن، ویلتھ، ہیلتھ، تینوں چیزیں تشیع کی مضبوط کی جائیں.
کہ مالی اعتبار سے بھی شیعہ مضبوط ہوں, ایجوکیشن کے اعتبار سے بھی یہ شیعہ مضبوط ہوں. ایک ایسا نیٹ ورک, یعنی شاگردان امام جعفر صادق کو حاکم آفر دے رہا ہے کہ آپ ہمارے چیف جسٹس بن جاؤ. کہ اہل سنت کا سب سے بڑا امام ابو حنیفہ یہ کہے کہ لولا سنتان لہلک النعمان, کہ 2 سال ہم نہ جاتے تو ہم کیا ہو جاتے, ہلاک ہو جاتے. مغلوں کے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں, یعنی خود حضور امام میں شیعوں کا کردار, پھر غیبت کا زمانہ آپ دیکھتے ہیں شیعت کا کردار, کہ خود آپ کے 7ویں 6 امام نے تو ڈائریکٹ وجوہات بھی لی ہیں. خمس آتا تھا, لیتے تھے. بحرین کا واقعہ میں نے کل نقل کیا, اسے کہا کہ سارا پیسہ واپس کیا, کہ اس پیسے کو جا کے بحرین کے مومنین پہ کیا کرو, خرچ کرو, اور تشیع کو کیا کرو, بڑھاؤ. لیکن 7ویں امام نے سب سے زیادہ وکیل بنا, لیکن آپ کے 7ویں امام نے کبھی بھی ڈائریکٹ پیسہ نہیں لیا. حکومت کی نگاہ, امام نے سارا اختیار کسے دیا, اپنے وکیلوں کو دیا. یعنی پیسے امام کے پاس نہیں, امام کے وکلا کے پاس تھا. کہ آپ پھر ایک فرقہ سنتے, فرقہ واقفیہ, یعنی اس نیٹ ورک کو سب سے زیادہ جو چوٹ پہنچی وہ 7ویں امام کی شہادت کے بعد پہنچی. چوٹ کیا پہنچی کہ جب 7ویں امام زندان میں شہید ہو گئے, اب کسی وکیل کے پاس 30,000, کسی کے پاس 60,000, کسی کے پاس 90,000 دینار پڑے ہوئے ہیں. ان کے دلوں میں پیسے کی لالچ پیدا ہو گئی. پیسے کھانے نے نیٹ ورک کو اتنا نقصان نہیں دیا, 10 چور پیدا ہو جائیں مسئلہ نہیں. لوگوں کے اندر جو مورلی اخلاقی پہلو ان کے ذہنوں میں جو پیدا ہوا کہ بھائی وکیل کیا کیا, اس نے پیسہ کھا گیا. اب آگے جو لوگوں کا اعتماد تھا وہ کلا پہ, وہ کیا ہو گیا, وہ کم ہو گیا. چوری اتنا نقصان نہیں دیتی کسی بھی نیٹ ورک کو جتنا نقصان آپ کا اخلاقی پہلو دیتا ہے. بس ایک معاشرے میں ایک مولوی چور ہو جائے یہ نقصان نہیں دیتا, لیکن معاشرہ یہ بولے کہ مولوی چور ہوتے ہیں تو لوگوں کا اعتماد علماء سے کیا ہو جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے. کہ آج کے زمانے میں جو وکلا پہ کبھی تہمتیں یا الزام لگ جاتے ہیں, بھائی 1-2 آدھا بندہ دنیا پرست بن کے پیسہ کھا بھی سکتا ہے, لیکن اگر لوگوں کے اندر یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے, بھائی ہمارا پیسہ ایک ایسی جگہ لگ رہا ہے جو ضائع ہو رہا ہے, کہ ہم دے رہے ہیں لیکن اصل ہدف اور اصل مقصد تک پیسہ پہنچ نہیں رہا, اور بیچ کا بندہ سارا پیسہ کیا کر رہا ہے, کھا جا رہا ہے. کہ بعض اوقات جو مراجع کے مخالفین بھی ہیں انہوں نے یہ شبہ پیدا بھی کیا آج کے زمانے میں کہ بھائی آپ خمس دے کے کیا کرو گے, وکیل پیسے کیا ہوتے ہیں, کھا جاتے ہیں. تو ہم نے کہا بھائی وکیل برا تھا, مجتہد کا کیا قصور. ہاں تو کہنے لگے کہ پھر آغا سیستانی نے ایسے بندے کو وکیل کیوں بنایا, آغا رہبر نے پھر ایسے بندے کو اجازت کیوں دیا جو پیسہ کھا جائے. میں نے کہا اگر معاملہ یہ ہے کہ فلاں کو وکیل کیوں بنایا, پھر تاریخ میں الجھ جاؤ گے. ابن زیاد کا باپ زیاد ابن ابی, اسے گورنر کس نے لگایا, امیر المومنین نے. شبس ابن ربیع جنگ نہروان میں علمبردار ہے علی ابن ابی طالب کا, 4 علمبردار, حجر ابن عدی, شبس ابن ربیع, ابن عباس, ابو ایوب انصاری. جنگ نہروان میں کس کا علمبردار, علی ابن طالب کا. پھر جنگ کربلا میں یہی شبس ابن ربیع لشکر یزید کا علمبردار ہے. حکم جب بھی دیا جاتا ہے ظاہر پہ دیا جاتا ہے. ایک بندہ آج متقی ہے, ہم اسے کوئی علم دے رہے ہیں, ہمیں کیا پتا یہ کل جا کے کیا بنے گا. مولا علی ابن ملجم کو کہہ رہے ہیں میرا قاتل بنو گے, کہتا علی میرا سر قلم کرو. امام فرما نہیں, ہم ظواہر پہ چلتے ہیں, ہم مجرم کو جرم سے پہلے کبھی سزا نہیں دیتے. یہی ہمارے بعض جوان کہتے ہیں رسول کو اگر یہ اتنے آگے پیچھے برے تھے تو رسول نے یہ کیوں کیا, رسول نے وہ کیوں کیا, پہلے بتایا کیوں نہیں. جناب حکم ظاہر ہے. آج آپ مجھ سے مجلس پڑھوا رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے میں اچھا ہوں, لیکن کوئی گارنٹی ہے کل بھی اچھا رہوں گا. کسی کی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا. گارنٹی صرف معصوم کی ہے, گارنٹی صرف 14 کی ہے. بڑے سے بڑا مولوی بھی اس کی گارنٹی نہیں ہے. ہم نے آج دیکھنا جناب, آج کے دن یہ کیسا ہے.
کہ ہم نے کوئی برا کام نہیں دیکھا, اس کے فیصلے, اس کی رفتار, اس کی گفتار صحیح ہے, ہم آج فالو کریں. کل کیا پتہ بندہ کیا بن جاتا ہے. میں جب تاریخ اسلام کو سمجھانا چاہتا ہوں نا, تو پاکستان موزون ترین جگہ ہے, بہترین جگہ ہے. اگر کسی اور ملک میں ہوتے تو سمجھانا تھوڑا مشکل ہو جاتا, لیکن پاور پولیٹکس اسلام کی دیکھیں اور پاکستان کی دیکھیں ایک جیسی ہے. پوری تاریخ اسلام میں جھگڑا تخت کا تاج کا, یہاں عوام کا ستیہ ناش ہوا تخت اور تاج کی وجہ سے. یعنی اگر آپ یہ سسٹم سمجھ جائیں تو تاریخ اسلام آپ کے لیے سمجھنا بڑی آسان ہو جائے گی کہ کیسے ممکن ہے اتنا ظلم کیا ہوا آل رسول پہ. تو کیا آپ یہاں ظلم نہیں دیکھ رہے؟ تخت اور تاج کے لیے لالچ تخت و تاج انسان کو قاتل بھی بناتی ہے, ظالم بھی بناتی ہے, مجرم بھی بناتی ہے, چور بھی بناتی ہے. کہ امیر المؤمنین جب حکومت پہ پہنچے تو مولا نے کہا میں سارا حساب و کتاب لوں گا جس نے بیت المال سے جتنا پیسہ کھایا ہے. کہنے لگے کہ علی پچھلے لوگوں نے جو کیا اسے چھوڑ دو, آگے آپ حساب و کتاب پورا رکھنا. امام نے فرمایا وہ امام کیسا جو پچھلا حساب معاف کر دے. اکاؤنٹیبلٹی آف امیر المومنین سے مسئلہ تھا. ہاں مولا آپ نمازی ہیں, ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں, قرآن کی بہترین تلاوت کرتے ہیں, بہترین خطبے, ان چیزوں سے مسئلہ نہیں علی بن طالب سے. لیکن مولا جب اکاؤنٹیبلٹی کرنے آتے ہیں تو مسئلہ ہوتا ہے. طلحہ بھی علی کا مخالف, زبیر بھی علی کا مخالف, کہ یہ مجھ سے نہ پوچھو علی میں نے پیسے کہاں سے کمائے, یہ مال کہاں سے بنایا. آج بڑے بڑے لوگ مالدار پیسے والے سب کچھ بیٹھ جائیں گے, مولانا ماشاءاللہ اچھی مجلس پڑھی, اچھا بیان دیا, لیکن یہی مولوی اگر اکاؤنٹیبلٹی پہ آ جائے, دشمنیاں کب بنتی ہیں وہ سیاستدانوں کی ہوں. جب یہ سوال آتا ہے نا آپ نے پیسہ کہاں سے بنایا, جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. ایک بندے کی تنخواہ ہے مثلا 60,000, ریٹائر ہوتا ہے کروڑپتی. ایک افسر کی تنخواہ 4 لاکھ, ریٹائر ہوتا ہے ارب پتی. تو یہی سوال جو دنیا میں ہے یہی امیر المومنین کر رہے تھے کہ بھائی آپ کا حکومت میں فلاں ہوتا تھا, لیکن زبیر جب دنیا سے جاتا ہے اتنا مال جناب زبیر کے پاس, مصر میں گھر ہے, شام میں گھر ہے, مدینے میں گھر ہے, سونا اتنا کہ گھٹنوں پہ توڑ توڑ کے ان کے بچوں میں تقسیم کرایا گیا. لیکن امیر المومنین جب دنیا سے جاتے ہیں کیا تھا علی کے پاس؟ عدالت امیر المومنین, مسئلہ عدالت اہل بیت کا تھا. امام حسین سے کیا ایشو ہے یزید کو, امام زین العابدین سے کیا مسئلہ ہے؟ ایک بندہ جو گھر میں بیٹھا ہے, نمازیں پڑھ رہا ہے, دعائیں کر رہا ہے, ایشو کیا ہے؟ یہ عدالت کی بات کرتے تھے, یہ ظالم کو ظالم بولتے تھے, یہ ان کو آئینہ دکھاتے تھے کہ تمہارے اندر عیوب کیا ہیں. اب یہی شبہ بنانا کہ بھائی مرجع نے ایسے بندے کو وکیل کیوں بنایا, تو میں نے کہا پھر امیر المومنین نے شبس کو علم کیوں دیا, زیاد ابن ابی کو گورنر کیوں بنایا. یہی ابن عباس جلیل القدر صحابی ہیں, فارس میں امیر المومنین نے گورنر لگایا. اسی مالی معاملات میں امیر المومنین نے پھر برخاست کیا ابن عباس کو, ناراضگی کا اظہار کیا امیر المومنین نے. کسی کو مصر میں رکھا, کسی کو کہاں پہ رکھا. جب رکھا جاتا تھا خود قاضی شرح, قاضی القضات ہے, فیصلے کر رہا ہے, لیکن کون بندہ کہاں پہ کمزور پڑ جاتا ہے, کون بندہ کہاں پہ دین اسلام کے قوانین پہ کمپلیٹ پورا نہیں اترتا, وہ اس کے عمل سے پتا چلے گا, ہم دیکھ کے نہیں بتا سکتے. جب امتحانات, یہی شبس ابن ربیع عجیب کردار ہے تاریخ اسلام کا, علم بردار امیر المومنین ہے. جب جنگ جیت کے واپس آیا تو امیر نے مبارکبادی دی سب کو, اور شبس کو دیکھ کے کہا کہ شبس کل اس لشکر میں شامل نہ ہونا جو میرے بیٹے کو مارنے جائے گا. علی میری جان تجھ پہ قربان, میں اور تیرے بیٹے کا قاتل. یہی جملے ابن ملجم نے کہے. آپ دیکھتے ہیں نا کبھی کبھی دو لوگ ساتھ ہوتے ہیں لیکن ایک دن اتنے مخالف ہو جاتے ہیں. یہ مولویوں کے جھگڑے, یہ اختلافات, کبھی ساتھ ہی تھے نا سارے, آج مخالف. جب مفادات کی پالیسیز آ جاتی ہیں, جب حب ذات آ جاتی ہے, حب جا آ جاتی ہے, حب مقام آ جاتی ہے, مخالف ہو جاتے ہیں. کہ میں اور آپ کے بیٹے کے معاملے کا پھر بھی سمجھا رہا ہوں, اس لشکر میں شامل نہ ہونا جو میرے بیٹے کا قاتل بنے گا. نہیں بنوں گا علی. کربلا ہوئی, امام حسین آئے,
ابن سعد کو سمجھانے لگے. یہ واحد بندہ ہے ابن سعد جسے امام حسین نے بہت سمجھایا. تاریخ ذرا پڑھیے, آج وقت کی بہت کمی, آگے بھی مجلس ہے, ذرا ابن سعد کو پڑھیے کہ ابن سعد کیسا بندہ تھا. پوری زندگی اس نے مدینے میں گزاری ہے. آپ واقع کربلا سے پہلے ابن سعد کے کیریکٹر میں کوئی اتار چڑھاؤ خاص نہیں دیکھ پائیں گے. نمازی آدمی, حاجی آدمی, قاری آدمی. پتہ چلا یزید خلیفہ بنا, اٹھا مدینے سے اپنے گھر سے سیدھا گیا شام. ہاں, ارادت تھی, عقیدت بڑی تھی بنو امیہ سے ان لوگوں کی. وہ حدیث جو میں نے کل پڑھی نا, الملک لمن غلب, یہ ان چیزوں پہ بلیو رکھتے تھے. پھر یہ میں بات بھی بتاؤں گا کہ یزید کے بعد جب مروانی لوگ آئے, انہوں نے کس طرح ٹیکنیکلی مدینے سے سب سے اولڈ, سب سے بوڑھے ایک صحابی کو بلایا اور اسے گھر بھی دیا, سب بھی دیا, اور پھر ان سے کچھ حدیثیں لکھوائیں تاکہ لوگوں کو بتایا جائے. اسے کیوں بلایا؟ کیونکہ اہل شام نے, یاد رکھیے شامیوں نے نہ رسول دیکھا ہے نہ آل رسول دیکھا ہے. شامی بعد میں مسلمانوں میں, رسول کے بعد. یعنی انہیں سمجھو اسلام جب آیا تو ان کا سب سے پہلا خلیفہ کون بنا؟ ابو سفیان کا بھائی, اس کے بعد معاویہ, اس کے بعد یزید. یعنی انہوں نے ابتداء اسلامیت سے نہ رسول کو دیکھا, نہ آل رسول کو, نہ کسی مدینے والے کو دیکھا ہے شروع سے. اب ان کی مینٹلٹی آپ ریڈ کر سکتے ہیں کیسی مینٹلٹی ہے. ان کے ذہنوں میں ڈالا گیا کہ آل رسول نماز نہیں پڑھتے, کہ جب جنگ صفین کی جنگ ہوتی ہے اور یہ شخص آتا ہے اور امیر المومنین کو گالیاں دیتا ہے, تو مولا کا صحابی کھڑا ہوتا ہے اور اسے جواباً گالی دیتا ہے, تو مولا فرماتے ہیں انی اکرہ لکم, میں علی پسند نہیں کرتا کہ تم گالی دو. کہ مولا پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا نحن ابناء الدلیل, دلیل سے بات کرو. تو یہ آگے بڑھتا ہے, اسے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ کیوں گالیاں دے رہے ہو علی کو؟ کہتا ہے میں نے سنا ہے, سمعت ان امیرکم, میں نے سنا ہے کہ تمہارا مولا, تمہارا امیر, تمہارا آقا نماز نہیں پڑھتا. میں نے سنا ہے کہ تمہارے مولا نے عثمان کو قتل کیا ہے. کہتے ہیں یہ اسے لے کر لشکر میں لاتا ہے اور اسے دکھاتا ہے نبی کا وہ صحابی جو زہاد ثمانیہ میں تھا. کہتا ہے یہ دیکھ, اگر علی نماز نہ پڑھتے یہ یمن کو چھوڑ کے یہاں علی کے لشکر میں کیوں آتا؟ تمہارے لشکر میں شامل ہوتا نا. عمار علی کے لشکر میں کیوں شامل ہوتا؟ جب اسے دکھاتا ہے کہ بڑے سے بڑے نمازی اگر کسی کے لشکر میں, وہ لشکر کس کا ہے؟ علی ابن ابی طالب کا ہے. تب یہ ہوش کے ناخن لیتا ہے. جب آپ سنتے ہیں کہ امام حسن کو آ کے گالیاں دیتا ہے کوئی شام سے, اور امام صبر کرتے ہیں تاکہ جتنی بھڑاس ہے یہ باہر نکالے, پھر اسے کہتے ہیں اگر کھانا نہیں کھایا کھانا کھلاؤں, سواری نہیں تو تمہیں سواری دوں, رہنے کے لیے جگہ نہیں تو جگہ دوں. جب یہ اخلاق حسن ابن علی کو دیکھتا ہے, اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کہتا ہے میں نے جو سنا تھا وہ اور ہے, میں جو دیکھ رہا ہوں وہ اور ہے. شام کی جو مینٹلٹی تھی یہ بالکل ایسے کہ جیسے کسی وزیرستان کے بندے نے شیعہ نہیں دیکھا, بلوچستان کے کسی گاؤں کے اندر بندہ رہ رہا ہے, ابتدا سے اس کی تعلیم وہابیت والی ہوئی ہے, وہ شیعہ سے نہ ملا ہے نہ شیعہ دیکھا ہے. اب اس کی مینٹلٹی ٹوٹلی شیعوں کے کیا ہوگی؟ اگینسٹ ہوگی. تبلیغ کی امام حسین نے ابن سعد وہ کیریکٹر تھا کہ مولا اسے بچپن سے جانتے ہیں. یزید کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ پوری زندگی میں نے اللہ کی عبادت میں گزاری, اب زندگی کے آخری لمحات ہیں, میں چاہتا ہوں کہ کچھ دین کی خدمت کروں اپنے باپ کی طرح. اس کا دل تھا, کیونکہ اسے پتا تھا سعد بن ابی وقاص نے ایران فتح کیا, تو اس کا دل تھا کہ میں بچپن سے باپ سے سنتا تھا ایران ایسا, ایران ویسا, تہران ایسا, تہران ویسا, تو خواب تھا کہ میں کبھی ایران جاؤں. تو کہا کہ آخری عمر ہے, ابا نے ایران فتح کیا تو بیٹا چاہتا ہے تھوڑی خدمت کر لے, میں جا کے ذرا دین بتاؤں, حدیث بتاؤں, نماز بتاؤں, لوگوں کو ذرا مسلمان بناؤں. جیسے ہماری حکومت میں کئی لوگ بیچارے خدمت کے لیے آتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں اس پاکستان کی کیا کی جائے؟ خدمت کی جائے. تو اس کو بھی خدمت کا جذبہ تھا کہ عہدہ مجھے اپنے لیے نہیں چاہیے, کس کے لیے چاہیے؟ خدمت کے لیے چاہیے. تو کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. یزید نے لکھ کے دیا, شہر رے کی حکومت کا قوالہ لکھ کے دیا. بدبختی اس کی کیا تھی, اس نے کہا جاتے جاتے میں ذرا کوفے سے ہوتا ہوا جاؤں.
اگر یہ ڈائریکٹ چلا جاتا تو کبھی قاتل حسین نہ بنتا. یعنی یہ حکم نامہ لے کے ڈائریکٹ اگر ایران نکل جاتا تو کبھی یہ نوبت ہی نہ آتی امام حسین کا قاتل بنتا. اس کی بدقسمتی سمجھیں یا امتحان الہی سمجھیں کہ خدا بعض اوقات کئی چیزیں دے کے بندوں کو آزماتا ہے, بعض اوقات کئی چیزیں لے کے بندوں کو آزماتا ہے. کہتے ہیں جب آیا کوفے تو ابن زیاد یہاں آ چکا تھا, تو اس نے کہا اب جاتے جاتے ذرا ایک سلامی ابن زیاد کی بھی دیتا ہوا جاؤں. جیسے ابن زیاد کے پاس آ, اس نے کہا مرحبا, اتنا بوڑھا آدمی, صحابی کا بیٹا, نمازی, آ جاؤ. کیا ہے کہ کچھ بھی نہیں, بڑھاپا ہے, آخری عمر میں گیا تھا امیر المومنین کے پاس, اور ایک چھوٹی سی خدمت ہے, دل کرتا ہے کہ زندگی کے آخری دن اللہ کی دین کی ترویج اور تبلیغ میں گزارے اور خدمت جا کے کروں. کہاں پہ؟ کہ شہر رے میں. اچھا, لکھ کے دیا ہے؟ کہاں یزید نے لکھ کے دیا ہے. کہ ذرا دکھاؤ تو صحیح. اس نے غلطی کر کے وہ حکم نامہ کسے دیا؟ ابن زیاد کو دیا. زیاد نے پڑھا اور پیچھے رکھا, دوسرا حکم نامہ نکالا, کہ ذرا یہ بھی پڑھ لو. اس میں لکھا تھا کہ میں اختیار تام دیتا ہوں ابن زیاد کو, اختیار کامل دیتا ہوں ابن زیاد کو, یہ جسے چاہے جہاں روکے, جسے چاہے جہاں بھیجے. کہ اب اختیار ہے میرے پاس, میں ایک کام کرو گے پھر تمہیں یہ تمہارا آرڈر کیا دوں گا, واپس دوں گا. کہ کون سا کام؟ کہ حسین کربلا آئے ہیں, پہلے حسین کا کام تمام کرو. کہتے ہیں کہا میں اور حسین کا کام, کیا باتیں کر رہے ہو, نواز رسول حسین ابن علی. کہ پھر حکومت کو بھول جاؤ, شہر رے کو تمہاری مرضی ہے. اس نے کہا مجھے ایک ہفتے کا وقت دو. کہتے ہیں گھر میں چلتا رہا, گھومتا رہا, سوچتا رہا. دیکھو نا, یہ چلنا حر کا بھی ہے اور ابن سعد کا بھی ہے, یہ سوچ یہ فکر قاضی شرح کی بھی ہے. سوچتا رہا, پھر وہی حدیثیں, کیا ضرورت پڑی ہے حسین کو یزید کے مقابلے میں آنے کی؟ اصحاب بھی تو بیٹھے ہیں, مدینے والے بھی تو بیٹھے ہیں, کیوں مسلمانوں کا ماحول حسین ابن علی خراب کرنا چاہتے ہیں؟ پھر وہ رسول کی حدیثیں جو جھوٹی حدیثیں ان کے ذہنوں میں بٹھائی گئیں کہ حاکم خلیفہ ہوتا ہے, خلیفے کے مقابلے میں جو بھی آ جائے اسے قتل کر دو چاہے وہ کوئی بھی ہو. یہ باتیں سنا کہ اس نے خود کو کیا کیا, مطمئن کیا. کہ حسین کو مار دوں گا اور اس کے بعد کہاں چلا جاؤں گا؟ شہر رے میں چلا جاؤں گا. کربلا کا دن امام حسین نے 2 سے 3 خطبے دیے ہیں ابن سعد کو. خود مانتا تھا کہ حسین تیری طرف آؤں گا تو جنت ملے گی, لیکن یہ شعر ہے ابن سعد کا, حسین کیا کروں, تیری طرف آتا ہوں تو جنت ملتی ہے, لیکن کیا کروں, شہر رے کی حکومت زیادہ میٹھی ہے. کہ حسین تو وعدہ جنت دے رہا ہے, یزید نے لکھ کے دیا ہے, کیش ہے, بس یہاں شہید کروں اور وہاں کہاں پہنچوں, شہر رے کا حاکم بنوں. وہ امام کا جملہ کا سن لے حسین کی زبان سے, حکومت تو دور, وہاں کی زمین کے گندم کا دانہ بھی کھانے کو نصیب نہیں ہوگا. پیغام ابا عبداللہ. کہتے جب مولا سمجھا رہے تھے یہاں شبس ابن ربی نے بولنا شروع کیا, نہروان میں علی کا علم بردار, جنگ کربلا میں یزید کے علم کا بردار. اتنا بدتمیز تھا کہ اس نے ابن سعد کو کہا, ابن سعد یہ تو بتا, تو نے ہمیں حسین کو مارنے کے لیے بلایا ہے یا حسین کی تقریر سننے کے لیے بلایا ہے؟ تمام کر کار حسین کو, کیا سن رہا ہے حسین کی باتیں؟ کہتے یہاں امام حسین نے بڑے جلال سے اسے دیکھا, کہ تو وہی نہیں جو میرے بابا کے لشکر میں تھا, وہاں بابا کے ساتھ, یہاں مجھے مارنے آئے ہو؟ تو کہنے لگا حسین تیرے باپ نے میرے اوپر جادو کیا تھا, میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا, ابھی جاگ چکا ہوں, مجھے پتا ہے حق و باطل کیا ہے, سکون تب لوں گا جب تجھے ماروں گا. امام نے فرمایا تو نے خط نہیں لکھا مجھے؟ نہیں میں نے نہیں لکھا. کہ عباس جا خیمے سے خط لے کر آ. کہتے غازی گئے, سارے خط امام حسین اپنے ساتھ لائے تھے, کل کو یہ نہ بولے میں نے حسین کو نہیں بلایا. کہتے امام نے اسے منہ پہ دکھایا, یہ دیکھ تیرا خط.
کہتے شرم کے مارے پورے لشکر میں جب دکھایا نا اس نے خط لکھا تھا تو سارے یزیدی سے دیکھ رہے تھے، بدبخت خط لکھ کے آج حسین کو مارنے آیا ہے، اتنی منافقت. کہتے اس کی بے عزت ہوا اس لشکر میں. اس وقت اس نے کہا حسین میں قسم کھاتا ہوں کہ تیرے مرنے کے بعد نیت کرتا ہوں، نظر کرتا ہوں کہ ایک مسجد بناؤں گا. جب آپ کوئی نیکی کا کام کرتے ہو نا، نظر کرتے ہو. کہا حسین تجھے مارنے کے بعد ایک مسجد بناؤں گا کوفے میں، اس نیت سے، خوشی سے کہ لوگ آ کے نمازیں پڑھیں، حسین کے مرنے کی خوشی کی مسجد. اور کہتے ہیں اس نے کوفے میں مسجد بنائی شہادت امام کے بعد. عجیب ہیں تاریخ کے کردار. اے کاش مسلمانوں کو کھول کھول کے پڑھائے جاتے تاکہ آج سمجھتے کہ آج کے کردار کس کو کاپی کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں شیعہ کیوں سر فخر سے بلند ہے؟ کیونکہ ہم حسین کی آئیڈیالوجی پہ چل رہے ہیں. آج فخر سے آپ کا سر بلند ہے. کوفے کی کچھ مسجدیں ہیں جس میں اہل بیت فرماتے ہیں ہمارے شیعہ نہ جایا کرے. ان میں سے ایک مسجد یہ ہے، نام رکھا مسجد حمراء. ترجمہ سنیں گے، لال مسجد. یہ جو آپ کے ملک میں کچھ مسجدیں بنی ہیں، ذرا اس کا پیشینہ دیکھا کریں تاریخ میں کس کے نام سے دیکھ کے بنائی گئی ہے. مسجد حمراء، لال مسجد. اور لال مسجد بنانے والا شبس ابن ربیع. عجیب کردار، دوغلا کردار کہ کبھی خط لکھا پھر حسین کے مقابلے میں، پھر جب مختار آیا قیام کرنے کا، مختار میں تیرا ساتھ دوں گا. پھر جب مختار کامیاب ہونے لگا پھر مختار کے دشمن کے ساتھ مل گیا. یعنی یہاں کی خبر وہاں پہنچا رہا ہے، وہاں کی خبر یہاں پہنچا رہا ہے. عجیب لکھا تاریخ کے جملے ہے. جب مختار کو پتا چلا یہ خائن ہے، بدبخت ہے، مختار نے سپاہیوں کو کہا پورے کوفے کو چھان مارو اور یہ بدبخت مجھے لا کر دو. کہتے ہیں صبح شام لگا دی لیکن یہ نہیں ملا. زمین کھا گئی، آسمان کھا گیا، شبس نہیں ملا. کسی نے آ کے خبر دی مختار وہ کوفے سے نکل گیا. کہا نکلا کیسے؟ اتنا پہرا، اتنے سپاہی کہ ایک بندہ بھی کوفے سے نہ نکلے. تاریخ پڑھیے، اہل سنت کی تاریخ ہے. کہتے ہیں شبس ابن ربیع جب کوفے سے بھاگا، یہ لال مسجد بنانے والا تو برقع پہن کے کوفے سے بھاگا. کتنے کردار ملتے جلتے ہیں. صلی اللہ محمد. تاریخ کا واقعہ. کہتے ہیں عورتوں کا لباس پہن کے کوفے سے نکلا تاکہ مجھے مختار پکڑ نہ سکے. تو تاریخ میں وہی بچا جو صاحب بصیرت تھا. جس کے اندر بصیرت نہیں وہ کبھی بھی بچ نہ سکا. یہی کردار. اور بچا حبیب بچے، مسلم ابن اوسجا، اور کتنے پہنچے ہوئے تھے. لوگ مذاق اڑاتے تھے شیعہ علی کا. آج وقت کم ہے، کل تفصیل میں جاؤں گا. کہتے ہیں مسلم جناب میثم تمار، ادھر سے حبیب ابن مظاہر، دونوں کا سامنا ہوا. اب لوگ دیکھ رہے ہیں میثم بھی گھوڑے پہ، حبیب بھی گھوڑے پہ. تو حبیب نے کہا میثم میں دیکھ رہا ہوں فلاں گھر کے سامنے جو درخت ہے تجھے اس سے لٹکایا جائے گا اور میثم تجھے مارا جائے گا. میثم نے کہا حبیب میں بھی دیکھ رہا ہوں اسی شہر کوفہ میں تیرا سر نو کے نیزہ پہ ہوگا. کہاں کی خبر دے رہے ہیں ایک دوسرے کو. کہتے ہیں جو سن رہے تھے وہ مذاق ہے کہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، یہ ہوگا وہ ہوگا. کہ یہ باتیں کر کے چلے گئے. غالباً مسلم ابن اوسجا آئے. کسی نے کہا کہ مسلم ابھی دو آئے تھے اور بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے کہ تجھے فلاں درخت سے مارا جائے گا، تمہارا سر نو کے نیزہ پہ لایا جائے گا. جناب مسلم نے کہا میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں جو حبیب کا سر لائے گا اسے 400 درہم انعام دیا جائے گا. کہ وہ تو بڑی کر گئے اور یہ تو اس سے بھی بڑی بات کر کے چلے گئے. سب پتا تھا اصحاب حسین کو کیا ہونے والا ہے. یہ ربط اہل بیت کے ساتھ
جناب محمد ابن شازان کہتے ہیں یہ تاجر تھے، پیسے والے تھے. کسی نے کہا کہ محمد ابن شازان جا اپنی تجارت کو آگے بڑھا، بزنس کو آگے بڑھا، یہ صبح سے شام تک مصلے پہ سجدے کیوں دے رہے ہو؟ اتنے سجدے نہ دے کہیں نابینا نہ ہو جاؤ. ابن شازان نے کہا اگر زیادہ سجدے دینے سے نابینا ہوتا تو ابن ابی عمیر نابینا ہو چکا ہوتا. اس نے جتنے سجدے دیے ہیں میں نے بھی اتنے سجدے نہیں دیے. یعنی عین وقت میں کہ یہ تاجر بھی تھے، مالدار بھی تھے، پھر اتنے ہی عابد بھی تھے. یہ تربیت معصوم. کوئی بہانہ نہیں کرتے تھے کہ مولانا آج ماتم زیادہ کیا ہے تو نماز ذرا نہ پڑھیں، آج ایک عبادت بہت زیادہ کی ہے تو دوسری عبادت بھول جائیں. مولانا ہم نے تنظیمی کام بہت کیا، مسجد کو سجایا، امام بارگاہ کو سجایا، بینر لگائے، تو لہذا نماز میں ذرا ہم جلدی پڑھ لیتے ہیں، سستی نہیں. تجارت بھی کرتے تھے، بیوی بچوں کے لیے محنت بھی کرتے تھے، 100 تازیانے بھی کھاتے تھے، لیکن ساتھ میں عبادت بھی نہیں. یہ اہل بیت کا طریق کہ راستے میں چل بھی رہی ہیں سیدہ زینب، زندان شام میں تازیانے کھا کے بی بی بیٹھی بھی ہوئی ہیں، لیکن نماز زینب نے نہیں بھولی. یہ رنگ تھا اصحاب حسین میں. آج ایک مومن 4 روزے رکھ کے کہتا ہے مولانا یہ برزخی آنکھ کیوں نہیں کھلتی، یہ طی الارض کیسے ملتا ہے؟ یعنی 2 ٹکے کی عبادت کر کے یہ امید رکھتا ہے مجھے طی الارض مل جائے. دیکھنا ہے تو ابن شازان کو دیکھو، ابی عمیر کو دیکھو، حبیب ابن مظاہر کو دیکھو، دیکھنا ہے تو زندان شام میں سیدہ زینب کو دیکھو. وضو کرتی ہیں اور نماز بیٹھ کے پڑھتی ہیں. پوچھا پپھی اماں کوئی تکلیف ہے؟ فرمایا سجاد میرے لال زندان میں کھانا بہت کم آتا ہے. اب زینب کے بدن میں طاقت نہ رہی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے. دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا اگر سیکھنا ہے تو آل رسول کے در پہ آؤ. اصحاب آل رسول کو دیکھو کس طرح سے انہوں نے دین کی ترویج بھی کی، مکتب کو بھی بچایا اور نام اہل بیت کو سرخرو بھی کیا. دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں، ایسے سلام کریں ان شہداء پہ، ایسے سلام کریں غربت حسین پہ جیسے سکینہ نے اپنے بابا کو سلام کیا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی الحسین بلند آواز سے السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی الحسین وعلی الصحابہ. میرا سلام ہو زینب کے بندے ہاتھوں پہ، میرا سلام ہو گردن سے بندی ہوئی کلائیوں پہ، جو بھی زندگی میں کبھی گھر سے نہیں نکلی اسے شرابی کے دربار میں لایا گیا،
اسے کوفے کی بازار میں لایا گیا۔ کل میں نے عرض کیا 11 محرم کو زینب اونٹ سے ایسے گری جیسے عباس گھوڑے سے گرے تھے۔ سنو گے کیوں گری؟ کیونکہ زینب کی نگاہ حسین کے پامال بدن پہ پڑی۔ کس طرح پامال کیا؟ کہتے ہیں کچھ خاص گھوڑے تھے جن کے پاؤں پہ سم لگائے جاتے تھے، یہ خاص لاشوں کو پامال کرنے کے لیے رکھتے تھے۔ یہ لئی ابن سعد کو کہنے لگا ابن سعد جب میں نے حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے میں نے اپنے کانوں سے حسین کی پسلیاں ٹوٹنے کی آواز سنی۔ آپ سن کے برداشت نہیں کر رہے۔ زینب نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کتنی لاچار ہوں گے سیدہ زینب۔ عجب نہیں حسین کے بدن سے آواز آئی ہوگی بہن زینب کیا میرے بدن سے تیر نہیں نکالو گی؟ رو کے کہنے لگی حسین ہاتھوں کو رسیوں سے بنا تیرے بدن سے تیر نکالو تو کیسے نکالو؟ ملتا ہے لٹا ہوا قافلہ جب بازار میں پہنچا گودی میں ننھی سی سکینہ آہستہ سے کہا پپی اماں مجھے بڑی پیاس لگی۔ مولا حسین فرماتے ہیں نا شیعو جب جب پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو۔ سیدانے کا زینب سیدانے کا سکینہ یا پانی دینے والا کوئی نہیں، دیکھ تو رہی ہو پتھر مارنے والے بہت۔ یہ بچی خاموش ہو گئی۔ چھت پہ ایک مومنہ بیٹھی تھی، اس نے سنا دوڑی دوڑی گئی گلاس میں پانی بھرا آ کر بی بی زینب کو دیا۔ قیدی بی بی میں تیری بچی کو پانی پلاؤں گی۔ بی بی نے کہا سب دیکھ رہے ہیں تو پانی لے کر کیوں آئی؟ کہنے لگی قیدی بی بی میرے مولا کا فرمان اللہ کبھی قیدیوں کی دعا رد نہیں کرتا۔ میری زندگی گزر گئی میں نے تجھ جیسے قیدی نہیں دیکھے۔ اے قیدی بی بی کچھ دعائیں میرے لیے کر لینا جب تیری بچی پانی پی لے۔ سیدانے کا سکینہ پانی بعد میں پینا مسیدہ کسی کا احسان نہیں اٹھاتا۔ اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں جیسے کا سکینہ دعا کرو اس کے لیے۔ راوی کہتا ہے ابھی تک بچی کا چہرہ نیچے تھا، جیسے دعا کے لیے چہرہ اٹھایا ننے سے ہاتھ اٹھائے مومنہ کی نگاہ زخمی کانوں پہ پڑ گئے، او زخمی رخساروں پہ پڑ گئے، یہ اپنی ساری دعائیں بھول گئے۔ کہتی ہے قیدی بی بی دعا کرو اللہ میری بچی کو تیری طرح یتیم نہ بنائے۔ سکینہ نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا، او میرے اللہ تجھے میری یتیمی کا واسطہ
کسی بچی کو میری طرح یتیم نہ بنانا. ہاں مومنہ بتا دوسری دعا کیا کروں؟ کہتی ہے قیدی بی بی بس ایک دعا کرو. بڑی مدتیں گزر گئیں میں مدینے نہیں گئے. اللہ غربت میں کسی کو وطن کا نام نہ سنا. مدینے کا نام آنا تھا. زینب کو صغرا یاد آیا, نانا کا روزہ یاد آیا. فوراً کا مومنہ مدینے میں کیا تیرے رشتہ دار. کہنے لگی ان سے بھی بڑھ کر بتا تیرا مدینے میں کون ہے؟ کہتی ہے قائدی بی بی مدینے میں میرا حسین ہے, مدینے میں میرا عباس ہے, مدینے میں میرا علی اکبر ہے. اگلے جملے میں زینب کو بڑا تڑپایا. او قیدی بی بی مدینے میں مجھے قرآن پڑھانے والے, مدینے میں مجھے حجاب سکھانے والے میری آقا دادی رہتی. سیدہ کو بڑا پیار آیا. کہنے لگی مومنہ تجھ پہ اللہ کی رحمت نازل ہو, لیکن یہ تو بتا تو نے حسین کا نام لیا, تو نے عباس کا نام لیا, تو نے علی اکبر کا نام لیا. یہ بتا کیا مدینے والے بی بی سے ناراض ہو؟ مجھے تو نے اس کا نام نہیں بتایا. کہنے لگی قائدی بی بی کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں مدینے والی بی بی سے ناراض کیوں ہوگی؟ لیکن قائدی بی بی میری مجبوری سمجھو. کیسی مجبوری؟ او قائدی بی بی یہ بازار کا ماحول ہے, نامحرموں کا مجمع ہے. میں اپنی بیوی کا نام نہیں لے سکتے. سیدہ نے کہا مومنہ تیری خوش قسمتی یا بد قسمتی, اگر میں دعا کروں تیری دعا یہی قبول ہو جائے تو کیا کرو گے؟ اتنا سننا تھا. کہتی ہے قائدی بی بی کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہ اگر مدینے والے تجھے بازار میں نظر آئے. اتنا سننا تھا جلال میں آ گئے. کہتی ہے قائدی بی بی دعا نہیں کرنے لگا, لیکن میری بی بی کو بد دعا نہ دے. میری بی بی تجھ جیسی قانون نہیں کہ بازاروں میں آئے. اتنا سننا تھا. زینب نے بالوں کو ہٹایا, کہا ام حبیبہ نہیں بچانا, انا زینب بیدالے. ارے وہ دن گزر گئے, میرا حسین مار گیا, میرا عباس مار گیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم